سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی، جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا دوسرا رکن معاملات ہے، جس کی 8ویں اصل سماع اور وجد کے آداب میں ہم بیان کرتے ہیں۔ 8ویں اصل سماع اور وجد کے آداب میں ہم اس کے احکام و مسائل انشاءاللہ العزیز 2 بابوں میں بیان کریں گے۔ پہلا باب اس امر کے بیان میں کہ کون سا سماع حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ دوسرا باب سماع کے آثار اور اس کے آداب کے بیان میں۔ باب اول سماع کے مباح ہونے اور حلال و حرام ہونے کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک سر اور راز ہے۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے، جب لوہے کو زور سے پتھر پر مارتے ہیں تو وہ پوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور بسا اوقات سارے صحرا میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح موزوں اور سریلی آواز کے سننے سے دل کے گوہر میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جس میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اس کا سبب وہ مناسبت ہے جو آدمی کے گوہر کو عالم علوی، جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس سے ہے، اور عالم علوی عالم حسن و جمال ہے، اور حسن و جمال کی اصل تناسب ہے، اور جو کچھ متناسب ہے اس عالم کے حسن و جمال کی نمودکاری سے ہے، اور وہ متناسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے سب اس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے۔ موزوں و متناسب آواز بھی اس عالم سے مشابہت رکھتی ہے اور اس عالم کے عجائبات میں سے ہے۔ اس بنا پر دل میں ایک قسم کی آگاہی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور شوق ظاہر ہوتا ہے، جسے آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا شے ہے، اور صرف اس قدر احساس اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو سادہ اور اس عشق و شوق سے خالی ہوتی ہے، جو بندے کو عالم علوی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اور وہ دل جو عشق و شوق سے خالی نہ ہو بلکہ پہلے سے ہی شوق کی کسی کیفیت سے موصوف ہو تو سریلی آواز سننے سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو جل اٹھتی ہے، اور جس شخص کے دل میں شوق الہی کے دل کا راستہ ہو اس کے لیے سماع ضروری ہے تاکہ وہ شوق تیز تر ہو جائے، اور جس شخص کے دل میں بری باتوں سے پیار و الفت ہو سماع اس کے لیے زہر قاتل اور حرام ہے۔ علماء کرام کا سماع میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا حلال۔ حرام کہنے والے ظاہر بین علماء ہیں جن کے دل میں یہ صورت نہیں کہ خدا تعالیٰ کی دوستی فی الواقع آدمی کے دل میں گھس آتی ہے، کیونکہ ظاہر بین عالم یہ کہتا ہے کہ آدمی کی دوستی اپنی جنس سے ہی استوار ہو سکتی ہے۔ جو چیز آدمی کی جنس سے نہ ہو اور اس کی کوئی نظیر و مثال بھی نہ ہو تو اس سے رشتہ دوستی کیسے استوار ہو سکتا ہے؟ تو ایسے عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صورتوں سے ہی عشق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر عشق کے خالق کسی صورت یا تسبیح کے واسطے سے ہو تو یہ باطل ہے۔ اسی بنا پر اچھا لگتا ہے، اور یہ دونوں باتیں دین میں مذموم اور بری ہیں، لیکن اس عالم کا خیال درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے خدا تعالی کے ساتھ دوستی کے واجب اور ضروری ہونے کے کیا معنی ہیں، تو وہ اس کا معنی خدا تعالی کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کو قرار دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جس میں ایسے عالم مبتلا ہیں، اور ہم رکن منجیات کی کتاب محبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ سماع کا جواز دل سے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ سماع کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود نہ ہوں، بلکہ صرف اس چیز میں جنبش پیدا کرتا ہے جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایسی بات موجود ہو جو شرع میں محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس کی تقویت مقصود ہوتی ہے، جب سماع اس کی تقویت کا باعث ہوتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزین ہو جو شرع میں مذموم اور بری ہو تو ایسے آدمی کے لیے سماع عذاب ہے، اور جس آدمی کا دل ان دونوں سے خالی ہو اور صرف کھیل تماشے کے طور پر سنے اور طبع کے مطابق اس سے محظوظ ہو تو اس کے لیے سماع مباح ہے۔ پس سماع کی 3 قسمیں ہوئیں۔ قسم اول یہ ہے کہ غفلت، دل لگی اور کھیل تماشے کے طور پر سنیں، یہ اہل غفلت کا طریقہ ہے، اور دنیا سب کی سب لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے۔
ہے تو سما کی یہ قسم بھی اسی میں داخل ہے، اور یہ کہنا درست نہیں کہ سما چونکہ خوشی اور مسرت کا موجب ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ ہر خوشی اور مسرت کی بات حرام نہیں ہے، اور خوشی و مسرت کی باتوں میں جو حرام ہے وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ وہ طبیعت کو اچھی لگتی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ضرور نقصان ہوتا ہے، ورنہ چڑیوں کی آواز بھی تو اچھی لگتی ہے اور مرغوب ہوتی ہے، حالانکہ حرام نہیں، بلکہ سبزہ زار، بہتا ہوا پانی اور پھول کلیاں وغیرہ اشیاء طبیعت کو اچھی لگتی ہیں اور حرام بھی نہیں ہیں۔ تو سریلی آواز کان کے حق میں آنکھ کے لیے سبزہ زار اور بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، اور ناک کے لیے خوشبو کی طرح ہے، اور قوت ذائقہ کے لیے لذیذ کھانے کی طرح۔ اسی طرح حکمت کی اچھی اچھی باتیں عقل کے لیے اور ان حواس میں سے ہر ایک کے لیے ایک قسم کی لذت پائی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سب چیزیں تو حرام نہ ہوں لیکن سما حرام ہو؟ اور اس بات کی دلیل کہ خوشبو اور کھیل تماشا وغیرہ حرام نہیں ہے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن چند حبشی مسجد کے صحن میں کھیل رہے تھے، یعنی مسجد کے صحن میں مشق کے طور پر جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کچھ کرتب کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو بھی کھیلنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیے اور میں نے اپنی تھوڑی ان پر رکھی، اور میں اتنی دیر دیکھتی رہی کہ آپ نے چند دفعہ فرمایا کہ بس نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ حدیث مبارک صحیح ہے، اور ہم اس کتاب میں یہ حدیث پہلے درج کر آئے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے 5 قسم کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کھیلنا کودنا اور اسے دیکھنا جبکہ مقصد صحیح کے لیے ہو اور کبھی ہو حرام نہیں ہے، اور وہ حبشی اس کھیل کود میں رقص و سرور بھی کر رہے تھے۔ دوم یہ کہ وہ یہ کام مسجد میں کر رہے تھے۔ سوم یہ کہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر وہاں گئے تو حبشیوں سے فرمایا اے میرے لڑکوں کھیل میں مصروف ہو جاؤ، یہ آپ کا حکم تھا، اگر یہ حرام ہوتا تو آپ کیوں یہ حکم دیتے؟ چہارم یہ کہ آپ نے اس کو دیکھنے کی ابتدا کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا تم بھی دیکھو گی؟ تو آپ نے گویا تقاضا فرمایا، اور یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے اسے دیکھ رہی تھیں اور آپ خاموش رہے، کیونکہ اس صورت میں بھی یہ گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رنج نہ پہنچے، کیونکہ یہ بات بدخلقی میں داخل ہے۔ پنجم یہ کہ آپ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کافی وقت کھڑے رہے، حالانکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ کا کام نہیں تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی موافقت کے لیے ایسا کرنا تاکہ اس طرح کے کام دیکھ کر ان کے دل خوش ہو نیک اخلاق میں ہے، اور یہ بات آپ اپنے آپ کو الگ کر لینے اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے سے افضل ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح حدیث مبارک میں آئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں بھی نابالغ بچی تھی اور گڑیوں کو بنا سنوار کر رکھتی تھی جس طرح چھوٹی بچیوں کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ اور بچے بھی آ جاتے تھے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تو بچے وہاں سے بھاگ جاتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو واپس میرے پاس بھیجتے۔ ایک دن آپ نے ایک بچے سے فرمایا کہ یہ گڑیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ میری بچیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے جسے تو نے ان کے درمیان باندھا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے پر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یہ اس کے بالوں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے بالوں پر کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑے کے بالوں پر تھے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ میں نے یہ روایت اس لیے نقل کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفرت کرنا تو شروع ہونا اور ایسے کام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا دین میں سے نہیں ہے، خاص کر کے بچوں کے لیے اور اس شخص کے لیے جو وہ کام کرے جو اس کے لیے برا محسوس نہ ہوتا ہو۔ اور یہ حدیث مبارک اس امر کی دلیل ہے کہ صورت بنانا جائز ہے، کیونکہ بچوں کی گڑیاں لکڑی اور کپڑے کی ہوتی ہیں اور پوری شکل و صورت نہیں رکھتی۔ روایت ہے کہ گھوڑے کے بال کپڑے کے تھے۔ حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ 2 لونڈیاں میرے پاس دف بجا رہی تھیں اور عید کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور بچھے ہوئے کپڑے پر دوسری طرف منہ کر کے سو گئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان لونڈیوں کو ڈانٹا اور فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی گانا گاتی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کا دن ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دف بجانا اور گانا گانا مباح ہے، اور شک نہیں ہے کہ دف بجانے اور گانے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، تو آپ کا سننا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کرنے سے روکنا اس کے مباح ہونے کی واضح دلیل ہے۔ سما کی دوسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو برا خیال ہو، جیسے کسی عورت یا لڑکے سے دوستی ہو اور اس کے سامنے سریلی آواز سے سما کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہو، یا اپنے معشوق کی عدم موجودگی میں اس کے وصال کی امید پر سما کرے تاکہ شوق میں اضافہ ہو، یا ایسا گانا سنے جس میں زلف، خال اور جمال کا ذکر ہو اور اپنے تصورات پر اس گانے کو چسپاں کرے، تو یہ جرم ہے، اور اکثر نوجوان اسی قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا فعل برائی کے عشق کی آگ کو اور تیز کرتا ہے، اور جس آگ کو بجھانا ضروری ہے اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر یہ عشق اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں داخل ہے اور جائز ہے۔ ہاں، جب بیوی کو طلاق دے دے یا لونڈی کو فروخت کر دے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی اچھی بات ہو، جیسے سما سے قوت حاصل ہوتی ہو، اور یہ 4 قسم پر ہے۔ قسم اول، حاجیوں کا خانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا، کیونکہ یہ اشعار خانہ خدا کے ساتھ محبت کی آگ کو آدمی کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ ایسا سما اس شخص کے لیے درست ہے جو حج کو جا رہا ہو، لیکن وہ آدمی جسے اس کے ماں باپ حج کی اجازت نہ دیں یا اور کسی وجہ سے حج کو جا نہ سکتا ہو، اور اس کے لیے ایسے اشعار کا سننا روا نہیں، اور یہ چیز دل میں اس آرزو کو قوی کرتی ہے۔ البتہ اگر یہ جانتا ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہو گیا تو پھر بھی وہ حج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے گھر میں ہی ٹھہرا رہے، تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سننا مباح ہے، اور اسی کے نزدیک ہے غازیوں کا گانا اور سما، جو لوگوں کو خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالی کی دوستی میں جان کو ہتھیلی پر رکھنے کی آرزو رکھتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جہاد میں عادت ہو، تاکہ مجاہدین میں دلیری پیدا ہو اور جنگ کرنے پر آمادہ ہوں اور دلیری میں اضافے کا باعث ہوں، تو ان پر بھی ثواب ملے گا۔ جنگ ہو رہی ہو، البتہ اگر یہ جنگ اہل حق سے ہو تو پھر ایسا کرنا حرام ہے۔ قسم دوم، وہ گانا اور رونا جس سے رونا آئے اور دل کے درد میں اضافہ ہو، تو اس میں بھی ثواب ہے، جبکہ یہ رونا اپنی مسلمانی میں کوتاہی کے مرتکب ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو، اور بلند درجے فوت ہو جانے سے ہو، اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا۔ آپ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ اس کی درد انگیزی سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے، اور آپ نہایت خوش الحان اور خوش آواز تھے، اور اگر دل میں حرام کام کا صدمہ ہو تو اس پر رونا اور اظہار غم کرنا بھی حرام ہے، جیسے کوئی عزیز مر جائے تو اس پر بین کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلات سوا علی ما فاتکم، ترجمہ، تاکہ تم لوگ فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو۔ اور جب کوئی شخص قضائے الہی پر راضی نہ ہو اور اس پر اظہار غم کرے اور نوحہ اور بین کرے تاکہ غم اور صدمے میں اضافہ ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے، اور ایسا بین اور نوحہ گری پر اجرت وصول کرنا بھی حرام ہے، اور ایسا کرنے سے وہ گناہگار ہوگا اور اس کو سننے والا بھی گناہگار ہوگا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں خوشی ہو اور چاہیے کہ سما کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے، تو اس مقصود کے لیے بھی سما جائز ہے، جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہو اور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں، جیسے شادی کا موقع، دعوت ولیمہ، عقیقہ اپنے لڑکے کا، باہر سفر سے آنا، ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت۔ جس طرح حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، خوشی منائی اور دف بجائے، اور لوگ اس موقع پر یہ شعر پڑھتے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ترجمہ:
ثنیۃ الوداع کے پہاڑوں سے ہم پر چاند طلوع کر آیا ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر لازم ہے جب تک دعوت حق دینے والا دعوت دیتا رہے۔ اسی طرح شادی اور خوشی کے موقع پر ایسا کرنا جائز ہے، اور ان مواقع پر سما بھی جائز و روا ہے۔ اسی طرح جب دوست احباب اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں اور ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہیں تو سما کی محفل قائم کرنا اور ایک دوسرے کی موافقت میں اظہار خوشی کرنا بھی روا اور درست ہے۔ سما کی چوتھی قسم، اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل پر خدائے تعالی کی دوستی کا غلبہ ہو چکا ہو اور حد عشق تک پہنچ چکا ہو تو اس کے حق میں سما ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سما کا اثر بہت سی رسمی قسم کی خیرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو چیز بھی خدائے تعالی کی دوستی میں اضافے کا باعث ہو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ صوفیوں میں جو سما مروج ہے اس کی بنا اور اصل یہی بات ہے، مگر اب اس میں بھی رسم کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس گروہ کے سبب جو ظاہری صورت میں تو صوفی ہے مگر معنی اور حقیقت صوفی سے مفلس اور تہی دست ہے، اور سما اس آتش عشق کے بڑھانے میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ صوفیہ میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دوران سما مکاشفات ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو سما کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ لطیف احوال جو ان پر سما کے دوران وارد ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سما سے ان کا دل اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ سما بھی دل میں ایسی ہی آگ لگا دیتا ہے جس سے دل کی تمام کدورتیں دھل جاتی ہیں، اور یہ چیز بسا اوقات بہت سی ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز تر کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کلیتاً اس عالم فانی سے کٹ جاتا ہے اور جو کچھ جہاں میں ہے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو سما کے دوران میں اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحیح ہوتے ہیں ان کا بڑا درجہ ہے، اور جو شخص ان حالات کی تصدیق کرتا ہے اور مجلس میں موجود ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہاں بہت سی غلطیوں کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت سے مبنی بر خطا گمان آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے حق و باطل کے نشانات کو پختہ کار اور راستے سے واقف کار بزرگ ہی جانتے ہیں، اور مرید کے لیے درست نہیں کہ از خود سما اختیار کر لے اور اپنے تقاضائے طبع کے مطابق اس راستے پر چل پڑے۔ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آئے، آپ سے سما کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا 3 دن تک کچھ نہ کھا، بعد میں تیرے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس سما منعقد کی جائے۔ اگر تیری طبیعت اس کھانے کے بجائے سما کی طرف ہو تو اس صورت میں تیرے لیے سما درست اور حلال ہے، لیکن وہ مرید جس کے دل میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور اس معاملے کے راستے سے بے خبر ہے، یا احوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا زور مکمل طور پر نہیں ٹوٹا، تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اسے سما سے روکے، کیونکہ ایسے مرید کو سما سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص صوفیوں کے احوال اور وجد کا منکر ہے دراصل کمظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔ ایسا شخص معذور ہے، کیونکہ آدمی کے لیے اس چیز پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا دشوار ہوتا ہے جس سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال مخنث کی سی ہے کہ مجامعت کی لذت کو باور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تعلق قوت شہوت سے ہے۔ جب اس میں قوت شہوت پیدا نہیں کی گئی تو وہ اسے کیسے جان سکتا ہے؟ اگر نابینا آدمی سبززار اور بہتے پانی کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ بیچارہ بینائی سے محروم ہے، اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اسی طرح بچہ اگر حکمرانی اور فرمانروائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ تو کھیل کود میں مگن ہے، اسے حکومت اور سلطنت چلانے سے کیا واسطہ؟ جاننا چاہیے کہ صوفیوں کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے کو چاہیے دانشمند ہوں چاہے عام لوگ سب بچوں کی مانند ہیں، کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں
انہوں نے نہیں پایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو شخص تھوڑا سا زیرک ہے وہ ضرور اقرار کرے گا اور کہے گا کہ مجھے یہ خیال حاصل نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیہ کو یہ احوال و مواجید ضرور حاصل ہیں۔ تو ایسا شخص کم از کم صوفیہ کے احوال و مواجید پر ایمان رکھتا اور جائز تو کہتا ہے، لیکن جو شخص دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو محال جانے جو اسے حاصل نہیں تو اس کی غایت ہے۔ ایسا شخص دراصل ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خدا تعالی نے فرمایا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب کہ ان کو اس راہ کی واقفیت نہ ہو سکی تو عنقریب کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ و افطرا ہے۔ فصل جاننا چاہیے کہ جہاں ہم نے سما کو مباح قرار دیا ہے وہیں 5 وجہ سے وہ سما حرام بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سما عورت یا لڑکے سے سنیں کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں، یہ سما حرام ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل حق تعالی کے کام میں ڈوبا ہوا ہو، جب شہوت جو اس کی فطرت و سرشت میں داخل ہے اور اچھی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ سما شہوت کی آگ بھڑکانے کا موجب بن جائے گا۔ ہاں، اس بچے کی زبان سے سما درست ہے جو فتنے کا موجب نہ ہو، مگر عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو اس کی زبان سے سما جائز نہیں جبکہ اسے دیکھ رہا ہو، کیونکہ عورتیں جس شکل و صورت کی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے۔ اور اگر عورت کی آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی ہو تو اگر فتنے کا باعث ہو تو حرام ہے ورنہ مباح۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 2 لونڈیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گا رہی تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، لہٰذا عورتوں کی آواز پردے میں رہنے والی چیز نہیں جس طرح لڑکوں کے چہرے، لیکن لڑکوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جو فتنے کا موجب ہے حرام ہے، اور عورتوں کی آواز کا بھی یہی حکم ہے، اور حکم کے حالات کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ بعض لوگ مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں، انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اور بعض جو پختگی کے مالک نہیں ہوتے انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کا ڈر نہ ہو اس کے لیے اجازت ہے، اور شخص کے لیے حرام ہے جسے مباشرت کا ڈر ہو یا خطرہ ہو کہ بوسہ دیتے ہی انزال ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سرور و سما کے ساتھ رباب، چنگ، بربط یا رودیا یا عراقی بانسری میں سے کچھ موجود ہو، کیونکہ رود کے بارے میں نہیں آ چکی ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اسے بری اور ناموزوں آواز سے بھی بجائے تو بھی حرام ہے، بلکہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش لوگوں کی عادت ہے، اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے اسے حرام کیا گیا ہے، شراب کے تابع سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے، لیکن طبل، شاہین اور دف اگرچہ اس میں دائرے پڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کچھ نہیں آیا، اور یہ رود کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں شراب خوروں کی عادت اور شعار نہیں ہیں، لہٰذا انہیں اسی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دف تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بجایا گیا ہے اور آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے بجانے کی اجازت دی ہے، اور اس پر دائرے وغیرہ چاہیے کتنے ہی ہوں حرام نہیں ہے، اور حاجیوں اور غازیوں کہ طبل بجانا ایک رسم ہے، لیکن ہجڑوں کا طبلہ حرام ہے کیونکہ یہ ان کا اشعار ہے، اور یہ ایک لمبی شکل کا طبلہ ہوتا ہے، اس کا درمیانی حصہ باریک ہوتا ہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں، لیکن شاہین کا سرا اگر نیچے کی طرف نہ بھی ہو کسی طرح بھی حرام نہیں، کیونکہ اسے بجانا چرواہوں کی عادت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال اور جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خوش آواز ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں میں پہنچی تو آپ نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ کان لگا کر سنتے رہو، جب بجانا بند ہو جائے تو مجھے بتانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سننے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح، لیکن حضور
علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نہایت عمدہ روحانی حالت طاری تھی۔ آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ یہ آواز مجھے اس حال سے روک دے گی، کیونکہ سماع خداوند تعالی کے شوق کو حرکت میں لانے کا بڑا اثر رکھتا ہے، تاکہ جو شخص دور ہو اسے خدا کے نزدیک کرے، اور یہ کام ان بیچاروں کے لیے بڑی بات ہے جن کو یہ حالت نصیب نہ ہو۔ لیکن جو شخص عین اصل کام میں مصروف ہو، یعنی حالت استغراق میں ہو، اس کے لیے سماع مانع ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو آپ کا نہ سننا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سی مباح چیزیں ایسی ہیں جن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، لیکن اجازت دینا اس کے مباح ہونے کی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ گانے بجانے میں فحش باتوں کا بھی عمل داخل ہو، یا اس میں کسی اہل دین کی مذمت اور ان پر طعن و تشنیع ہو، جیسے رافضی صحابہ کرام کے متعلق شعر پڑھتے ہیں، یا کسی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے، کیونکہ عورتوں کی صفت مردوں کے سامنے کرنا منع ہے، تو اس قسم کے اشعار پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ لیکن وہ اشعار جن میں زلف، خال، جمال اور صورت کی صفت ہو، یا وصال و فراق کی بات ہو، یا وہ باتیں جو عاشق کی عادت کے مطابق کہی اور سنی جاتی ہوں، تو ان کا کہنا اور سننا حرام نہیں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جب پڑھنے یا سننے والا کسی عورت کا خیال کر لے جس سے اس کی دوستی ہو، یا کسی خوبصورت لونڈے پر چسپاں کرے، تو اس صورت میں اس کا ایسا خیال حرام ہے، اور اگر اپنی عورت یا لونڈی پر سما کرے تو حرام نہیں۔ لیکن صوفیاء کرام اور وہ لوگ جو خدا تعالی کی دوستی میں مشغول و مستغرق ہوتے ہیں اس بنا پر سما اختیار کرتے ہیں، تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ یہ حضرات ہر ایک شعر سے وہی معنی سمجھتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ زلف سے تاریکی کفر مراد لیں، اور چہرے کے نور سے نور ایمان، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلف سے حضرت خداوندی کی اشکال کا سلسلہ مراد لیں، جیسا کسی کے یہ اشعار ہیں فارسی کے: گفتم بشمارم سریک حلقہ زلفش تابو کے بتفصیل بر جملہ بر آرم، خندید بمن برسر زلفین کے متقین، یک پیچ بپیچیدہ اوغلد مرد شمارم۔ ترجمہ: میں نے کہا کہ اس کی زلف کے حلقے کے ایک سرے کو شمار کروں تاکہ تفصیل کے ساتھ سب کو شمار کر سکوں، تو معشوق اپنی مشکیں زلفوں کے ساتھ مجھ پر ہنس پڑا، صرف ایک بیچ زلف کو کھولا اور کہا کہ اس کے شمار کرنے کا خیال غلط ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور میرا سارا حساب غلط کر دیا۔ ممکن ہے کہ زلف سے اشکال مراد لیں۔ جو شخص چاہے کہ عقل کا تصرف اس درجے کو پہنچ جائے کہ عجائبات الہیہ میں سے بال کے ایک سرے کو پہچان لے، تو ایک پیچ پڑ جانے سے سارا شمار غلط ہو جائے گا اور تمام عقلیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ اور جب اشعار میں شراب و مستی کا ذکر ہو تو اس کا ظاہر معنی مراد نہ لیں۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں: گرمے 2000 رتل پیمائی تام نخوری نباشدت شیدائی۔ ترجمہ: اگر تو 1000 سیر شراب کی پیمائش بھی کرے، جب تک پیے گا نہیں مست و شیدا نہ ہوگا۔ تو اس سے یہ مراد لیں کہ محض باتوں اور تعلیم سے دین کا کام درست نہیں ہوتا، بلکہ ذوق و شوق سے درست ہوتا ہے، کیونکہ اگر تو محبت، عشق، زہد، توکل وغیرہ کو محض باتیں کرے تو اس میں کتابیں بھی تصنیف کرے اور کاغذوں کے کاغذ سیاہ کر دے، جب تک خود اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہ کرے گا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور خرات سے متعلق جو اشعار پڑھے جائیں تو ان سے ظاہر معنی مراد نہ لیں، بلکہ اصل مطلب سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں: ہر کے بحر عبارت نشید بے دین است، زیرا کے خرابات اصول دین است۔ جو شخص خرابات میں نہ جائے بے دین ہے، کیونکہ خرابات میں جانا اصول دین میں سے ہے۔ تو خرابات کے لفظ سے صفات بشریت مراد لیں، کیونکہ یہی بات اصول دین میں سے ہے کہ یہ صفات جو اس وقت تجھ میں موجود ہیں خراب اور ویران ہوں، تاکہ آدمی کا اصل گوہر جو اب تک نمایاں نہیں ہو سکا معرض وجود میں آ جائے، اور تو
تو اس کے ساتھ آباد ہو جائے۔ اور ان بزرگوں کے فہم و فراست کی تفصیل لمبی ہے، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے۔ سما کے باب میں سے اس قدر جو بیان کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بے وقوف اور بدعتی لوگوں کا ایک گروہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے کہ یہ لوگ صنم، زلف و خال اور مستی و خرابات کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ حرام اور ناروا ہے۔ یہ احمق لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں پر بڑی حجت قائم کر دی ہے اور بہت بڑا اعتراض کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ بزرگوں کے حال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان حضرات کو خود وجد ہوتا ہے، مگر شیر کے معنی پر نہیں بلکہ محض آواز پر ہوتا ہے، کیونکہ شاہین کی آواز اگرچہ کچھ معنی نہیں رکھتی، اس کے باوجود وجد کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی بنا پر کچھ لوگ عربی اشعار نہیں سمجھتے، انہیں بھی یہ اشعار سن کر وجد ہوتا ہے۔ احمق لوگ ہنستے ہیں کہ عربی اشعار تو ان کی سمجھ میں نہیں آتے، وجد میں کیوں آتے ہیں؟ ان احمقوں کو پتہ نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا، اس کے باوجود عرب ہدی خانوں کی آواز سے وجد میں آ کر، قوت اور خوشی میں آ کر بھاری بوجھ لے کر بے خودی کے عالم میں اس قدر چلتا ہے کہ جب منزل پر پہنچتا ہے اور وجد کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو فوراً زمین پر گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان منکرین کو چاہیے کہ گدھے اور اونٹ سے جھگڑیں اور مناظرہ کریں کہ تو عربی تو نہیں سمجھتا، تو یہ خوشی تجھے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ممکن ہے کہ عربی اشعار سے بزرگ حضرات ظاہری معنوں کے علاوہ کچھ اور معنی مراد لیتے ہوں، اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہیں اس کے مطابق معانی مراد لیتے ہوں، کیونکہ ان کو شعر کی تفسیر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک شخص نے یہ الفاظ پڑھے، ما زارنی فی النوم الا خیالکم، تمہارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی، تو ایک صوفی کو وجد آ گیا اور لوگوں نے دریافت کیا تمہارے اس وجد کی کیا وجہ ہے، کیونکہ تو خود نہیں جانتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو صوفی نے جواب دیا، میں کیوں نہیں جانتا، شاعر یہ کہتا ہے کہ زار و ناچار ہیں، تو شاعر سچ کہتا ہے، حقیقت میں ہم زار و ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ تو ان حضرات کا وجد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سنتا ہے اسے اپنے خیال کی بات ہی سنائی دیتی ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اپنے مقصد کی چیز ہی دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص عشق حقیقی یا عشق مجازی کی آگ میں نہ جلا ہو وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان ہو اور اس پر شہوت کا بھی غلبہ ہو اور خدا تعالی کی محبت کو جانتا ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ جوان زلف و خال اور صورت و جمال کا ذکر سنے گا تو اس پر شیطانی خیالات ہی سوار ہوں گے اور اس کی شہوت تیز ہوگی اور خوبرو عورتوں اور لونڈوں کے عشق کو اس دل میں آراستہ کرے گا، اور عاشقوں کے حالات جو سنے گا تو غالباً اسے اچھے محسوس ہوں گے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی اور معشوق کی تلاش میں مستعد ہو کر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا۔ عورتوں اور مردوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیوں کا لباس پہن رکھا ہے اور اس بیہودہ کام میں مصروف ہیں اور ان لایانی باتوں کے مرتکب ہیں اور عذر گناہ بدتر از گناہ میں مبتلا ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے دل میں عشق کا کانٹا چبھ گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عشق خدا کا جال ہے اور خدا نے اپنی محبت میں اس کو کھینچ لیا ہے، اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا بڑے درجے کی بات ہے۔ زنا کی متلاشی عورتوں سے میل جول کا نام طریقت اور فسق و لواطت کا نام عشق کی مستی رکھا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ ان بری حرکات پر عذر کرتے ہوئے کہیں کہ فلاں پیر صحابی فلاں لڑکے کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں اور بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے، اور یہ لواطت بازی نہیں بلکہ عشق بازی ہے اور معشوق کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور جو شخص ان باتوں کو حرام اور فسق نہ جانے اباحتی ہے اور اس کا قتل مباح ہے، اور پیروں کی طرف جو ایسی باتیں منسوب کرتے اور حکایتیں سناتے ہیں کہ وہ بھی خوبرو لونڈوں سے راہ و رسم رکھتے تھے، سب جھوٹ و افطرا ہے۔ اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے ایسا کہنے میں بالفرض اگر کسی بزرگ نے ایسا کیا ہے تو وہ شہوت کی نیت سے نہ تھا بلکہ اس کا دیکھنا ایسا تھا جیسے سرخ رنگ کے سیب کو دیکھنا یا خوبصورت پھول کو دیکھنا۔ پھر پیر سے بھی خطا ہو سکتی ہے کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، اور پیر اگر خطا یا معصیت کا مرتکب ہو جائے تو معصیت مباح نہیں ہو سکتی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اس سلسلے میں پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ تجھے یہ گمان نہ ہو کہ کوئی شخص بھی اس قسم کے صغائر سے محفوظ رہ سکتا ہے، اگرچہ بزرگی ہو۔ قرآن مجید میں ان کے رونے، گریہ وزاری کرنے اور توبہ کے واقعات اسی لیے آئے ہیں تاکہ تو ان سے حجت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جانے۔ ایک اور وجہ یہ ہے اگر وہ ناروا الوجود ہے، اگرچہ وہ نادر الوجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذاتیں اور انبیاء کی ارواح کا اس پر کشف ہوتا ہو کسی مثال کے آئینے میں، اور یہ کشف ایسے آدمی کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہو، کیونکہ شے کی مثال لازماً اس کے حقیقی معنی کے مطابق ہوتی ہے، اور چونکہ وہ معنی عالم ارواح کے معانی میں سب سے زیادہ باکمال ہوتا ہے تو عالم صورت میں اس کی مثال بھی نہایت حسین ہوگی۔ عرب میں کوئی شخص حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت نہ تھا، اور حضرت علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی صورت میں دیکھتے تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ ان اشیاء میں سے کوئی چیز خوبصورت لونڈے کی شکل میں منکشف ہو اور دیکھنے والا اس سے عظیم لذت پائے، اور جب اس حالت سے واپس ہو تو وہ معنی روپوش ہو جائے اور وہ اس معنی کی تلاش میں مصروف ہو جائے جس کی وہ صورت مثال بن کر سامنے آئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ کبھی دکھائی نہ دے۔ ایسی حالت میں اگر اس کی آنکھ کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر وہی حالت تازہ ہو جائے اور اس گمشدہ معنی کو پالے، اور اس طرح اس پر وجد اور حال طاری ہو جائے، تو جائز ہے کہ کسی شخص میں خوبصورت شکل والے انسان کے دیکھنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اس حالت کو واپس لانے کے لیے، اور جو آدمی ان اسرار کی خبر نہیں رکھتا جب اس کی رغبت دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ بھی اس نیت سے خوبصورت انسان کو دیکھ رہا ہے جس نیت سے یہ خود دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسے دوسرے مقصد کی کوئی خبر نہیں۔ مختصر یہ کہ صوفیہ کا کام بڑا عظیم، بڑا پرخطر اور نہایت پوشیدہ ہے، اور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی واقع نہیں ہو سکتی جتنی کہ اس میں ہوتی ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس معاملے کی طرف محض اشارہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صوفیاء حضرات مظلوم ہیں، کیونکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں سے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اور حقیقت میں مظلوم وہ شخص ہوتا ہے جو ایسا گمان کرتا ہے کیونکہ وہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ عوام عیش و عشرت اور کھیل کود کے طور پر سما کے عادی ہوتے ہیں۔ اس قسم کا سما اس شرط پر مباح ہے کہ اسے پیشہ نہ بنا لیں اور ہمیشہ اس کو اپنا مشغلہ نہ ٹھہرا لیں، کیونکہ بعض گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جب آدمی ان کا عادی بن جائے تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں کبھی کبھار اور تھوڑی مقدار میں اختیار کی جائیں تو مباح ہوتی ہیں، اور جب ان کی کثرت ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہیں۔ اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبشی مسجد نبوی میں کھیل کود رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو منع نہ فرمایا، اور اگر وہ مسجد کو کھیل کود کا اکھاڑا بنا لیتے تو آپ انہیں منع فرما دیتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی طرف دیکھنے سے منع نہ فرمایا، اور اگر کوئی شخص ہمیشہ انہیں دیکھنا شروع کر دے اور پیشہ بنا لے تو ایسا کرنا جائز نہ ہوگا، اور ہنسی مذاق اگر کبھی کبھی ہو تو جائز ہے، اور اگر مسخرے کی طرح عادت بنا لے تو یہ جائز نہیں۔ دوسرا باب سما کے آثار و آداب۔ جاننا چاہیے کہ سما میں 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام سمجھنا، دوسرا مقام وجد کا طاری ہونا، تیسرا مقام حرکت میں آنا، اور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر بحث و گفتگو کی جاتی ہے۔ مقام اول سمجھنے میں جو شخص سما طبیعت بشری کے تقاضے یا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ وابستگی کی بنا پر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم حال اور گفتگو کے متعلق کچھ کہا جائے۔ وہاں وہ شخص کے جس پر دین کی فکر غالب ہو اور خدائے تعالی کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو تو اس کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ مرید کا درجہ ہے کہ اسے طلب و سلوک کے راستے میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، جیسے قبض، بسط اور آسانی و دشواری اور قبولیت یا مردودیت کے آثار، اور اس کا دل ہمیشہ اس بارے میں بے چین اور مضطرب رہتا ہے جب ایسی بات سنتا ہے جس میں عتاب قبولیت ہو، عتاب قبولیت، رود، وصل، ہجر، قرب و بعد،
قرب و بعد، رضا اور ناراضگی، امید اور ناامیدی، خوف اور امن، وفا اور بے وفائی، شادی وصل اور غم و فراق اور اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنے حال پر چسپاں کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا ہے وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے۔ مختلف کیفیات و حالات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں مختلف اور اگر اس کا علم و اعتقاد پختہ نہ ہو تو وہ سما کے دوران ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کفر ہوتے ہیں، چونکہ وہ خدا تعالی کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں سنتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ مثلا یہ شعر، اول بمنت میل بدا میل کجاست و امروز ملول کشتن ازبر چراست۔ ترجمہ، پہلے پہلے تیرا میلان میری طرف تھا، اب وہ میلان کہاں ہے، اور اب ملول اور پشیمان ہونا کس بنا پر ہے؟ پشیمانی کی نسبت خدا کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ جس مرید کی ابتدا اچھی اور رواں ہو پھر کمزور اور سست پڑ جائے تو وہ خیال کرے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت اور اس کی طرف اس کا میلان تھا، اور اب اللہ تعالیٰ اس عنایت اور میلان سے پھر گیا ہے، تو اگر اس تبدیلی کو خدا تعالیٰ کی شان قرار دے گا تو یہ کفر ہوگا۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں تغیر اور تبدیلی کو ہرگز دخل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیلی لانے والا ہے، خود تبدیل ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری حالت بدل گئی، حتیٰ کہ وہ معنی جو پہلے مجھ میں موجود تھا اب نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز کسی قسم کا حجاب اور ملال اور رکاوٹ رونما نہیں ہوتی، بلکہ اس کی درگاہ تو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، جس طرح آفتاب کے اس کا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے، مگر جو شخص دیوار کی اوٹ میں ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اس پر نہیں پڑے گی۔ تو یہ تبدیلی اس شخص میں آئی ہے، آفتاب کی روشنی میں نہیں آئی، تو جو کرتا ہے اس سے صادر ہوئی ہے۔ چاہیے کہ حجاب و کمی کو اپنی طرف نسبت کریں، خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپنے اور اپنے نفس کے حق میں تصور کریں، اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدا تعالیٰ کی شان سمجھے۔ مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور فراست نہیں رکھتا تو جلد ہی کفر کے فتنے میں مبتلا ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی محبت میں سما اختیار کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سما اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آگے نکل گیا ہو اور حالات و مقامات کو پیچھے چھوڑ گیا ہو اور انتہا کو پہنچ چکا ہو، جسے اگر ما سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فنا اور نیستی کہتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو توحید اور یگانگت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کا سما معنی سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سما کے ساتھ ہی فنا اور نیستی اور توحید و یگانگت اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آگ میں گر پڑے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، جیسے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حالت وجد میں گئے کہ کٹے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے، گنے کی جڑوں سے ان کے پاؤں بالکل کٹ گئے لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی۔ یہ کامل ترین وجد کا نشہ ہے، لیکن مریدین کا وجد صفات بشریت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ وجد یہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اے عزیز، تجھے چاہیے کہ اس قسم کی نیستی اور فنا کا انکار نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں تو اسے دیکھتا ہوں، وہ نیست کیسے ہو گیا، کیونکہ مرید وجد کی حالت میں وہ نہیں ہے جسے تو دیکھتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو مر جاتا ہے تو اس وقت بھی تو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ نیست ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کی حقیقت وہ لطیف معنی ہے جو معرفت کا محل ہے۔ جب تمام چیزوں کی پہچان اور معرفت اس سے غائب ہو گئی تو سب چیزیں اس کے حق میں نیست اور فنا ہو گئیں، اور جب وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا تو خود اپنی ذات سے بھی نیست اور فنا ہو گئیں، اور جب خدا تعالی اور اس کے ذکر کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو جو کچھ فانی تھا وہ ختم ہو گیا اور جو باقی ہے وہی رہ گیا۔ یگانگت اور توحید کے یہی معنی ہیں کہ جب آدمی خدا تعالی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا تو کہتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے۔ اس حالت میں وہ
وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں ہوں، یا یوں کہتا ہے کہ میں بھی نہیں، یا یوں کہتا ہے کہ میں خود وہی ہوں، اور ایک گروہ یہاں غلطی میں مبتلا ہوا اور اس نیستی اور فنا کو حلول سے تعبیر کیا، یعنی یہ خیال کیا کہ خدا میرے اندر گھس آیا ہے، اور ایک گروہ نے اس مقام کو اتحاد سے تعبیر کیا، یعنی کہ بندہ اور خدا ایک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے پہلے کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور اب آئینہ سامنے رکھ کر اپنی صورت اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود ہی آئینے میں گھس آیا ہوں، کہ یہ صورت خود آئینے کی صورت ہے، کیونکہ آئینے کی صفت اور حالت یہ ہے کہ وہ سرخ و سفید ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آ گیا ہوں تو یہ حلول ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ آئینہ اس کی صورت بن گیا ہے تو اتحاد ہے، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ نہ تو وہ خود آئینے میں گھس آیا ہے اور نہ صورت آئینہ بن چکی ہے، بلکہ صرف ایسا دکھائی دیتا ہے۔ جس شخص نے ان باطنی اسرار کو پوری طرح نہیں پہچانا وہی ایسا سمجھتا ہے۔ اس کتاب میں اس مضمون کو مفصلاً بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا وسیع علم ہے۔ احیاء العلوم میں ہم نے اسے مفصل بیان کیا ہے۔ دوسرا مقام، فہم کے بعد دوسرا مقام حال کا ہے، اسے وجد بھی کہتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کو پانے کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت کا پانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ وجد ایک نوعیت کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سے اقسام ہیں، اور یہ دو طرح کا ہے، ایک قبیلہ احوال سے اور دوسرا اس قسم مکاشفات احوال کی تحقیق۔ تو یہ ہے کہ بندے پر ایک صفت غالب آ جاتی ہے جو اسے مست کر دیتی ہے۔ یہ صفت کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی شوق کی صورت میں اور کبھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں، اور کبھی طلب اور کبھی غم کی صورت میں، اور کبھی حسرت و افسوس کے رنگ میں۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ جب یہ آگ دل پر غلبہ کرتی ہے اور دل سے اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے تو حواس پر بھی غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، جس طرح سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا اور سنتا ہو تو اس حالت سے غائب اور غافل ہوگا۔ دوسری نوع قبیلہ مکاشفات سے ہے، جس میں بہت سی چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں جنہیں صوفیاء حضرات دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے بعض تو مثال کے لباس میں اور بعض صریحاً نظر آتی ہیں، اور سما کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کو صاف کرتا ہے۔ سما سے قبل دل کا حال اس آئینے کی طرح ہوتا ہے جس پر گرد و غبار پڑا ہو۔ اس گرد و غبار کو صاف کیا جائے کہ اس میں صاف صاف نظر آئے، اور اس معنی اور مطلب کو الفاظ کے اندر صرف علمی قیاس اور مثالی طور پر ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے صحیح صورت پر صحیح طور پر حقیقت صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس مقام کو پا چکا ہو۔ اس مقام کو حال کے طور پر پا لینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اگر وہ دوسرے کے سامنے بیان بھی کرے گا تو محض قیاس اور اندازے سے بیان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز قیاسی ہوتی ہے وہ علم میں سے ہے، ذوق میں سے نہیں ہے۔ تاہم اس قدر تفصیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پہنچے اس کی صداقت کو تسلیم کریں، انکار نہ کریں کہ اس کا انکار نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بے وقوف وہ شخص ہے جو یہ گمان کرے کہ جو کچھ اس کے خزانے میں نہیں بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ آدمی بے وقوف ہے جو اپنی مختصر پونجی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بادشاہ تصور کر لے اور کہنا شروع کر دے کہ سب کچھ میرے پاس ہے اور سب کچھ میرا ہو چکا ہے، اور جو کچھ میرے پاس نہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ اس دو طرح کی بے وقوفی کے باعث انسان انکار و حقائق کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ وجد تکلف و بناوٹ سے بھی ہوتا ہے، ایسا وجد عین نفاق ہے۔ ہاں، اگر وجد کے اسباب اپنے اندر تکلف سے پیدا کرے اس امید پر کہ حقیقت وجد نصیب ہو جائے تو یہ نفاق نہیں ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ جب قرآن مجید سنو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو تکلف سے رونا لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب دل میں تکلفاً بھی تم حزن کے اسباب پیدا کرو گے تو اس کا بھی اثر ہو جائے گا، چاہے جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔ سوال: اگر کوئی سوال کرے کہ جب ان حضرات کا سمع حق ہے اور صرف حق کے لیے ہے، جو دعوت مجلس میں قرآن خوانی کرنے والے حضرات کو بٹھایا
جو دعوت یعنی مجلس میں قرآن خوانی کرنے والے حضرات کو بٹھایا جاتا اور وہ لوگ قرآن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلایا جاتا، اور وہ گانا گاتے ہیں اس لیے کہ قرآن حق ہے اور سماع یعنی قوالی وغیرہ اس سے کہیں زیادہ پست ہے، تو اس سوال یا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سماع آیات قرآنی سے بہت ہوتا ہے، اور ان آیات کو سن کر وجد بھی بکثرت آتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سنتے سنتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے۔ ایسے واقعات کو بیان کرنا طوالت سے خالی نہیں ہے، ہم نے ایسے واقعات کتاب احیاء العلوم میں بیان کر دیے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بجائے قوال کے کسی قاری کو بلایا جائے اور قرآن شریف کے بدلے جو لوگ غزلیں گاتے ہیں، اس کے 5 اسباب ہیں۔ اول یہ کہ تمام آیات قرآنی عاشقوں کے حالات کے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، ان میں محبت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں کافروں کے قصے، اہل دنیا کے معاملات کے احکام کثرت سے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے امور بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم تمام قسم کے لوگوں کے درد کا مداوا ہے۔ اگر قاری یعنی قرآن خواں مثال کے طور پر یہ آیات پڑھے کہ میراث میں ماں کا 1/6 حصہ ہے اور بہن کا نصف ہے، یا یہ آیت پڑھے کہ 4 ماہ 10 روز عدت کے ہیں، یا اس قسم کی دوسری آیتیں، تو ان آیتوں سے آتش عشق تیز نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کا عشق منتہائے کمال کو پہنچا ہوا ہو، اگرچہ اس کے لیے بھی یہ احکام اس کے مقصود سے بہت بعد اور دوری رکھتے ہوں، اور یہ بات بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن حکیم بکثرت یاد ہوتا ہے اور بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ جس بات کو بہت کثرت سے سنا جاتا ہے اکثر حالات میں وہ دل میں ذوق و آگہی پیدا نہیں کرتی ہے، یہ اس کے لیے ہی وجد آفرین ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار قرآن پاک سنا ہو لیکن نیا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ یعنی پہلی بار قرآن شریف سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وجد و کیف طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے کہ قرآن کریم سن کر ہم پر یہ زاری طاری ہو جاتی تھی، لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ کنا کما کنتم ثم قست قلوبنا، کہ اب ہم قرآن حکیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت کے خوگر ہو چکے ہیں، بس جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلدی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے دل ایسے ہیں کہ جب تک انہیں کسی لحن یا راگ سے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع سننے والے سماع میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ تمام تر توجہ راگ یا اچھی آواز کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح ہر طرز ادا، ہر راگ اور ہر لے اور لہن کا دوسرا ہی اثر مرتب ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کو راگ راگنی کی صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا کہ پڑھیں اور تالیاں بجائیں یا اس میں کسی قسم کا تصرف کریں، اور جب یہ قرآن بغیر الہان کے ہوگا تو صرف سخن الہی رہ جائے گا، اس وقت وہ دہکتی آگ نہیں ہوتا جو جلائے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ الہان میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسری آوازوں سے اس کو تقویت پہنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے، یعنی قوال کی آواز کے ساتھ بانسری، طبلہ، دف اور شاہین کی آوازیں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ پیدا ہو، اور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن حکیم اس کی بالکل ضد ہے۔ اس کی قرأت میں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو عوام کی نظر میں ہزل ہوں، جیسا کہ منقول ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ربی بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت گھر میں موجود کنیزیں دف بجا رہی تھیں اور کچھ گا رہی تھیں۔ جب انہوں نے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو وہ آپ کے مدیحہ اشعار پڑھنے لگیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیزوں سے فرمایا کہ یہ ثنا پر مبنی اشعار مت پڑھو، بلکہ تم جو کچھ گا رہی تھیں وہی گاؤ، کہ ثنا کا مقدس مقام ہے اور ان کو دف پر گانا جو ہزل کی صورت ہے مناسب نہیں ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کا وہ حریص ہوتا ہے، اور جس شعر کو وہ اپنے مناسب حال پاتا ہے اس کو سنتا ہے، اور اگر وہ اس کے موافق حال نہیں ہوتا تو اس سے کراہیت اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ یہ مت پڑھو اور دوسرا شعر پڑھو۔ قرآن پاک کے سلسلے میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ آیت مت پڑھو اور دوسری پڑھو، اور ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہو اور اس کو ناگوار ہو کہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں، اور نہ وہ اس طرح نازل ہوئی ہے۔ شعر کی صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے وہی مراد لے جس جذبے کے تحت شاعر نے کہا ہے، لیکن قرآن پاک کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معنی مراد لے۔ مقام صوم، سما میں حرکت، رقص اور جامہ دری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز اس سما سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطرابی طور پر اس سے سرزد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں ماخوذ نہیں ہوگا، البتہ اختیار کے ساتھ ارادے کے طور پر جو کچھ کرے گا تاکہ لوگ اس کی حرکت کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحب حال ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور ایسی حرکت، رقص یا جامہ دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے۔ شیخ ابو القاسم نصر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سما میں مشغول ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شیخ ابو عمرو بن نجید کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 30 سال تک غیبت میں مصروف رہے تب بھی وہ شخص کی طرح گناہگار نہیں ہے جو سما میں ایسی حالت کا اظہار کرے جو بناوٹی ہو۔ بس سب سے زیادہ مناسب اور عمدہ بات یہ ہے کہ سما میں مشغول ہو اور خاموش بیٹھا رہے کہ وہ اس کے احوال ظاہری کے مطابق ہوگا۔ سما کے سامع میں اتنی قوت ہونا چاہیے کہ دوران سما میں وہ خود پر قابو رکھے کہ حرکت کرنا اور رونا بھی ضعف کی علامت ہے اور خود نگہداری کے خلاف ہے، لیکن ایسی قوت اور ایسا قابو بہت کم ہوتا ہے۔ بس وہ بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قول میں ظاہر فرمائی ہے کہ ہم بھی پہلے تم لوگوں کی طرح تھے، رقیق القلب، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے، یعنی دلوں میں اب طاقت آ گئی ہے، یعنی جسم میں اتنی قوت آ گئی ہے کہ ہم خود کو قابو میں رکھ سکیں۔ بس جو شخص اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ جب تک ضرورت ہی نہ آ پڑے وہ خود نگہداری کرے۔ ایک نوجوان حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ سما میں مشغول ہوا تو اس نے ایک نعرہ مارا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اگر اب تم نے ایسی حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لائق نہیں رہو گے۔ بس اس نے صبر کیا اور کیفیت سما کو برداشت کرتا رہا۔ اس کو بہت کوشش اس کام کے لیے کرنی پڑی۔ آخر کار ایک روز وہ بہت صبر کرتا رہا لیکن زیادہ ضبط نہیں کر سکا اور اس نے ایک نعرہ مارا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مردہ ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی حالت کا اظہار نہیں کر رہا ہے اور وہ رقص کرنے لگے یا تکلف اور تصنع کے بغیر رونے لگے تو اس کے لیے ایسا رونا روا ہے اور رقص مباح ہے کہ چند حبشی مسجد میں رقص کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا رقص دیکھا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تو یہ سن کر آپ خوشی سے رقص کرنے لگے اور کئی مرتبہ زمین پر پاؤں مارا۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر تم خلق اور خلق میں میری طرح ہو، یہ سن کر انہوں نے رقص کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم میرے بھائی اور میرے مولا ہو، تو وہ بھی خوشی سے رقص کرنے لگے تھے۔ بس جو شخص ایسے رقص کو جو انبساط کے باعث ہو حرام کہتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ ہاں اگر رقص محض بازی کے طور پر ہو تو وہ حرام ہے کہ بازی بھی بجائے خود حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے رقص کر رہا ہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ قوی ہو جائے تو ایسا رقص بجائے خود محمود ہے۔ ہاں جامہ دری اختیاری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مال کا ضیاع ہے، البتہ اگر یہ کیفیت سے مغلوب ہو جائے تو
روا ہے، اگرچہ جامہ دری اختیار سے ہوتی ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس اختیار میں اضطرار ہو، اور اضطرار اس طرح غالب آ جائے کہ کپڑے نہ پھاڑنا چاہیے پھر بھی پھاڑ ڈالے، جیسے بیمار کا کراہنا اگرچہ اختیاری امر ہے لیکن اگرچہ کرانا نہ چاہے تب بھی کراہتا ہے، ورنہ جو کچھ ارادہ اور مقصد سے ہوتا ہے تو ہر وقت اس کو ترک کر سکتا ہے، بس جب کوئی اس طرح مغلوب ہو جائے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے۔ اور جس طرح صوفی حضرات جامعہ داری کرتے ہیں اور اس کے ٹکڑوں اور پاروں کو تقسیم کرتے ہیں، اس پر ایک طبقے نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ تو ٹاٹ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے ہیں، پیراہن دری تو بڑی بات ہے، بس اگر وہ بیکار نہیں پھاڑتے اور پھاڑ کر ضائع نہیں کرتے بلکہ ایک مقصد کے تحت پارا پارا کرتے ہیں تو ایسا کرنا روا ہے، اور اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دو دو تین تین ٹکڑے کرتے ہیں تو غرض یہ ہوتی ہے کہ سب کو یہ ٹکڑے مل جائیں اور اس سے وہ اپنا سجادہ یا گدری تیار کر لیں، تو ایسا کرنا روا ہے کہ کوئی شخص کرپاس کے لباس کو 100 ٹکڑے کر ڈالے اور 100 درویشوں میں ان کو تقسیم کر دے تو ایسا کرنا مباح ہے، اس لیے کہ وہ ہر پارا کام میں آئے گا۔ آداب سما، چاہیے کہ سما میں 3 باتوں کا لحاظ رکھیں: زمان، مکان اور اخوان، محفل میں سننے والے ساتھی۔ زمان سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت سما ہی میں مشغول ہیں یا ایسے وقت مشغول ہوں جو نماز کا وقت ہو یا کھانے کا وقت سما کیا جائے۔ جب دل پریشان اور پراگندہ ہوں تو سما میں مشغول ہو جائیں، ایسا سما بے فائدہ ہے۔ مکان سے مقصد یہ ہے کہ کوئی راہ گزر ہو یا ناپسندیدہ اور تاریک جگہ ہو یا کسی ایسے نامہربان شخص کا مکان ہو جو ہر وقت غیظ و غضب میں رہتا ہو، تو ایسی جگہیں سما کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اخوان سے مراد یہ ہے کہ سما کی محفل میں جو کوئی بھی حاضر ہو وہ سما کا اہل ہو۔ جب کوئی متکبر اور مغرور دنیا والا اس محفل میں موجود ہوگا تو وہ افترا پردازی کے ساتھ انکار کرے گا، یا ایسا بناوٹی شخص موجود ہو جو بناوٹی حال اور رقص کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اس محفل کے لیے مناسب نہیں ہے، یا کچھ غفلت پسند ایسے لوگ موجود ہوں جو بیہودہ خیالات کے ساتھ سما کی سماعت کریں، یا دوران سما پوچھ اور لچر گفتگو میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں اور باوقار لوگ نہ ہوں، تو یہ بھی اخوان سما میں نہیں ہے۔ یا ایسے لوگ ہوں جو عورتوں کو تاکتے جھانکتے ہوں، یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں، تو ایسا سما بیکار ہے۔ اس لحاظ سے شیخ جنید قدس سرہ نے سما میں جو زمان و مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے وہ اسی اعتبار سے رکھی ہے۔ سما کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا کہ جو ان عورتوں کا نظارہ ہو سکے، یا جوان مرد شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو، تو ایسے وقت اور ایسی حالت میں سما حرام ہے کہ ایسے موقع پر سما سے دونوں طرف آتش شہوت بھڑک اٹھتی ہے اور شہوت کی نظر سے دوسروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں۔ عورتیں جوان مردوں کو اور جوان مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل پسند ہو اور اس تخم سے بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں، تو ایسا سما کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ بس جب سما کے اہل حضرات موجود ہوں اور وہ سما کی مجلس میں بیٹھیں تو ادب یہ ہے کہ سب لوگ سر جھکا کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، نہ ہاتھ ہلائیں اور نہ سر کو جنبش دیں، بلکہ اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ غیب سے اس سما کی بدولت کیا کچھ ظہور میں آتا ہے۔ تمام اہل محفل خود نگہداری کریں، اختیاری طور پر سما کے دوران کھڑے نہ ہو جائیں اور جنبش نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی غلبہ شوق کے باعث سما میں کھڑا ہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی موافقت کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں۔ یہ صورتحال اگرچہ بدعت ہے اور صحابہ کرام یا تابعین حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر بدعت ہے اس کو نہ کیا جائے، کہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو نیک اور خوب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وضع کردہ ہے، بس یہ بدعت حسنہ ہے۔
بدعت سیئہ یا بدعت مذموم وہ ہے جو سنت کی مخالف ہو، جبکہ حسن خلق اور دوسروں کے دلوں کو خوش کرنا شریعت میں محمود اور پسندیدہ ہے۔ ہر قوم کی ایک مخصوص عادت یا ان کا رواج ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنا ان لوگوں کے اخلاف میں بدخوئی سمجھا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خلق انسان بخلاقہم، ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت اور خو کے مطابق زندگی بسر کرو، جبکہ اصحاب سما اور موافقت عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پر گامزن ہونا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن جہاں یہ دیکھا جائے کہ نہ اٹھنے سے لوگوں کو وحشت و ناگواری ہوگی تو ان کی دلدہی کی خاطر اٹھنا زیادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے اور اجمیوں کی عادت اور ہے، واللہ عالم۔